من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ اللہ جل مجدہ نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا جس کا پھل سیب سے بڑا ہے، انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم، شہد سے بھی میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں۔ لا یأکل منها الا من اکثر من الصلاة علی محمد۔ اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو سرکار والا تبار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے درود و سلام پڑھنے والا مسلمان کس قدر خوش نصیب ہے کہ اللہ جل مجدہ نے جنت میں اس کے لیے کس قدر انعام و اکرام تیار کر رکھے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کر اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا۔ مفسر قرآن حضرت سیدنا اسماعیل حقی اپنی مشہور تفسیر روح البیان میں ایک ایمان افروز واقعہ لکھتے ہیں، اسے نہایت ہی توجہ سے سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار میں مسجد اقصی میں سو گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد اقصی کے باہر ایک تخت بچھایا گیا اور فوج در فوج مخلوق کا ازدحام یعنی مجمع ہونا شروع ہوا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیسا اجتماع ہے؟
معلوم ہوا کہ تمام رسل و انبیاء علیہم السلام سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہیں۔ میں نے جو تخت دیکھا تو اس پر ہمارے نبی محمد مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تنہا جلوہ افروز ہیں، اور دیگر تمام انبیاء جیسے حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح اور حضرت موسیٰ اور ان کے علاوہ دوسرے انبیاء کرام سب زمین پر تشریف فرما ہیں۔ میں وہاں ٹھہر گیا اور ان مقدس حضرات کی گفتگو سننے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور، آپ نے فرمایا کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی مانند ہیں، یعنی دین کی تبلیغ و اشاعت کرنے کے اعتبار سے، لہذا دین کی جتنی خدمت علماء اسلام نے کی اتنی خدمت کسی اور دین کے عالموں نے اپنے دین کی نہ کی، تو ان میں سے کوئی ایک عالم دکھائیں۔ تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ایک سوال کیا، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے 10 جواب دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جواب سوال کے موافق ہونا چاہیے، ایک سوال کا ایک جواب دینا تھا، آپ نے 10 جواب کیوں دیے؟ حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا، یا نبی اللہ، اللہ عز و جل نے آپ سے بھی ایک ہی سوال کیا تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اور یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ آپ نے اس کے کئی جواب دیے کہ یہ میرا عصا یعنی لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس کے علاوہ میرے اور بھی کام اس سے سر انجام ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ جل مجدہ کے اس سوال کا ایک جواب تھا کہ یہ میری لکڑی ہے، مگر بات یہ ہے کہ جب آپ کو اللہ عز و جل سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا تو محبت و شوق کے غلبے کی وجہ سے آپ نے اپنے کلام کو طویل کر دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم کلامی کا شرف حاصل ہو سکے، اور اس وقت خوش قسمتی سے مجھے آپ سے گفتگو کا شرف حاصل ہوا تو میں نے بھی شوق و محبت ہی کی وجہ سے اپنی گفتگو کو طویل کر دیا۔ حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر کہ حضور انور شاہ بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تنہا تخت پر جلوہ افروز ہیں، اور تمام انبیاء اور رسل علیہ السلام بالخصوص حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جناب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہم السلام جیسے جلیل القدر انبیاء حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے زمین پر جلوہ افروز ہیں۔ کتنی بڑی عظمت اور جلالت محمدی کا مظاہرہ ہے۔ میں اسی سوچ و بچار میں تھا اور اپنے دل میں بحالت خواب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت پر تعجب کر رہا تھا کہ اچانک کسی نے مجھے پاؤں سے ٹھوکر ماری، جس سے میں بیدار ہو گیا۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ مسجد اقصیٰ کا منتظر تھا، اور اس وقت مسجد اقصیٰ کی قندیلیں روشن کر رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، شہید انبیاء
سرور دو سرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے پر کیا تعجب کرتا ہے، یہ سب حضور ہی کے نور سے تو پیدا ہوئے ہیں۔ یہ سن کر مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ نماز کے لیے جماعت کھڑی ہوئی تو اس وقت مجھے افاقہ ہوا۔ میں نے مسجد اقصی کے اس منتظم کو تلاش کیا مگر آج تک اسے نہ پایا۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوب پیارے آقا علیہ السلام کے عشق و محبت میں فرماتے ہیں، خلق سے اولیاء
مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و شوکت کا پتہ چلا، وہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء کرام اور علماء کرام کی شان و شوکت اور مقام و مرتبے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں عرض کی کہ کوئی ایسا عالم دکھائے جو انبیاء بنی اسرائیل کی مثل ہو، تو نبی دعوت شفیع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام غزالی کی طرف اشارہ فرمایا، اس سے معاذ اللہ ہرگز کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی ولی مقام و مرتبے میں کسی نبی سے زیادہ یا اس کے برابر ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن فرماتے ہیں، کوئی غیر نبی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے، کیونکہ ولی کے لیے عالم ہونا شرط ہے، جیسا کہ صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ بارِ شریعت میں فرماتے ہیں، ولایت ایک قرب خاص ہے کہ مولا عز و جل اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ ولایت بے علم کو نہیں ملتی، صرف عالم ہی کو ملتی ہے، خواہ علم بطور ظاہر حاصل کیا ہو یا اس مرتبے پر پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس پر علوم منکشف یعنی ظاہر کر دیے ہوں۔ اعلیٰ حضرت مزید فرماتے ہیں کہ شریعت و طریقت ہرگز الگ الگ راہیں نہیں ہیں، اور نہ ہی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ولی ہو اور عالم نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء کرام کو بڑی شانوں سے نوازا ہے اور اپنے لطف و کرم سے اپنے ان بندوں کو پسند فرما کر خاص بنایا ہے۔ یہی وہ عظیم لوگ ہیں جن سے زمانے کی زیب و زینت قائم ہے، یہی وہ عظیم لوگ ہیں کہ جن کی عبادت کی مہک نے تمام عالم کو خوشبودار بنا رکھا ہے، یہی وہ عظیم لوگ ہیں کہ جن کے دل ہر وقت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں۔ آج ہم اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے مقام و مرتبے، ان کی شان و عظمت اور ان کی کچھ صفات کے بارے میں سنتے ہیں، تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ عز و جل کے ان دوستوں اور مقرب بندوں کی محبت میں مزید اضافہ ہو اور ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ چنانچہ قرآن کریم کے پارہ 9 سورہ انفال کی آیت نمبر 34 میں رب تبارک و تعالی نے اپنے ولیوں کے نیک اور پرہیزگار ہونے کو تاکید کے ساتھ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے اولیاء تو پرہیزگار ہی ہیں۔ مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، کوئی کافر یا فاسق اللہ عز و جل کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ولایت الہی ایمان اور تقوی سے ملتی ہے۔ اسی طرح پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں اللہ جل مجدہ نے اپنے ولیوں کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا،
سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری ہے، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت مبارکہ کے تحت فرمایا، اللہ عز و جل کے اولیاء سے مراد وہ نیک لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آئے۔ جیسا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، یعنی اولیاء اللہ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت ولیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ولی اللہ وہ ہے جو فرائض کی ادائیگی سے اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہے اور اس کا دل اللہ کے نور جلال کی معرفت میں مستغرق یعنی ڈوبا ہوا ہو، جب دیکھے قدرت الہی کے دلائل کو دیکھے اور جب سنے اللہ کی آیتیں ہی سنے اور جب بولے تو اپنے رب کی صلاحی کے ساتھ بولے اور جب حرکت کرے اطاعت الہی میں حرکت کرے اور جب کوشش کرے تو اسی کام میں کوشش کرے جو قرب الہی کا ذریعہ ہو، اللہ عز و جل کے ذکر سے نہ تھکے اور چشم دل یعنی دل کی آنکھ سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے، یہ صفت اولیاء کی ہے۔ بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ولی و ناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے۔ مجھ کو اللہ سے محبت ہے، مجھ کو اللہ سے محبت ہے، یہ اسی عطا
اسلامی بھائیوں، آیت مبارکہ اور تفاسیر کی روشنی میں جہاں ولیوں کی اونچی شان اور ان کی صفات معلوم ہوئی، وہیں ان کی یہ خصوصی صفت بھی پتہ چلی کہ اولیاء اللہ ایمان والے اور متقی و پرہیزگار ہوتے ہیں۔ یہ اللہ والے کبھی بھی شریعت سے نہیں ٹکراتے اور نہ ہی شریعت کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ نفوس قدسیہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ عز و جل ان سے راضی ہوتا ہے، انہیں اپنی معرفت اور پہچان عطا فرماتا ہے اور انہیں اپنے رازوں سے آشنا فرما دیتا ہے۔ یہ وہ بابرکت ہستیاں ہیں جنہیں دنیا اولیاء اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے، اور جب ان میں سے کسی ولی کا نام زبان پر آتا ہے تو منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ الفاظ میں ان کے لیے دعائے رحمت نکل جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ بندہ اللہ عز و جل کی رضا تلاش کرتا رہتا ہے، اسی جستجو میں رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ جل مجدہ حضرت جبرائیل امین سے فرماتا ہے کہ فلاں میرا بندہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، مطلع رہو کہ اس پر میری رحمت ہے۔ تب حضرت جبرائیل کہتے ہیں فلاں پر اللہ عز و جل کی رحمت ہے، یہی بات عرش اٹھانے والے فرشتے کہتے ہیں، یہی ان کے ارد گرد کے فرشتے کہتے ہیں، حتیٰ کہ ساتویں آسمان والے بھی کہنے لگتے ہیں، پھر یہ رحمت اس کے لیے زمین پر نازل ہوتی ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علی رحمت الرحمن حدیث پاک کے اس حصے مطلع رہو کہ اس پر میری رحمت ہے کے تحت فرماتے ہیں، یعنی اس پر میری کامل رحمت ہے، اس طرح کہ میں اس سے راضی ہو گیا۔ خیال لگے کہ اللہ عز و جل کی رضا تمام نعمتوں سے اعلیٰ نعمت ہے۔ جب رب تبارک و تعالی بندے سے راضی ہو گیا تو کونین یعنی دونوں جہاں بندے کے ہو گئے۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ پھر بندے پر وہ وقت آتا ہے کہ رب تعالی بندے کو راضی کرتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اللہ تعالیٰ صدیق کو اتنا دے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ غرض کہ آسمانوں میں اس رضا الہی طلب کرنے والے بندہ مومن کے نام کی دھوم مچ جاتی ہے، شور مچ جاتا ہے کہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ مزید فرماتے ہیں کہ یہ دعائیہ کلمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرے۔ یہ دعا یا تو فرشتوں کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے یا خود وہ فرشتے اپنا قرب الہی بڑھانے کے لیے یہ دعائیں دیتے ہیں۔ پھر یہ رحمت اس بندہ مومن کے لیے زمین پر نازل ہوتی ہے، اس طرح کہ قدرتی طور پر آسمانوں کے قدرتی طور پر انسانوں کے منہ سے اس کے لیے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دعائیہ کلمات نکلنے لگتے ہیں، اور لوگوں کے دل خود بخود اس کی طرف کھنچنے لگتے ہیں۔ دلوں کی قدرتی کشش بندہ مومن کے محبوب خدا بن جانے کی دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت داتا علی حجویری، حضرت لال شہباز قلندر، حضرت سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسے بہت بزرگوں کو ہم لوگوں نے نہیں دیکھا، مگر ہم سب کو ان سے دلی محبت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے
تو حضرت جبرائیل کو بلا کر ان سے فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل آسمان میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ تمہارا مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء، مگر قیامت کے دن اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ دیکھ کر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے سے اللہ عز و جل کی محبت کی وجہ سے محبت کرتے ہوں گے، حالانکہ ان کے درمیان نہ تو رشتہ داری ہوگی اور نہ ہی مال کے لین دین کا کوئی معاملہ۔ خدا کی قسم ان لوگوں کے چہرے قیامت کے دن نور ہوں گے، اور یقیناً یہ لوگ نور کے اوپر ہوں گے، اور جب سب لوگ خوف زدہ ہوں گے اس وقت یہ لوگ بے خوف ہوں گے، اور جب لوگ غمگین ہوں گے تو ان لوگوں کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا، وہ مختلف شہروں اور قبیلوں سے تعلق رکھتے ہوں گے، ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہ ہوگی، وہ اللہ کے لیے آپس میں محبت اور دوستی رکھتے ہوں گے، اور اللہ عز و جل قیامت کے دن نور کے منبر بچھا کر انہیں ان پر بٹھائے گا، ان کے چہرے نور بار اور کپڑے نور کے ہوں گے۔ قیامت کے دن لوگ گھبراہٹ میں مبتلا ہوں گے، مگر وہ نہ گھبرائیں گے، وہ اللہ عز و جل کے اولیاء ہیں جن پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ ہی کچھ غم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ اللہ عز و جل نے اپنے اولیاء کرام کو کیسی شان و عظمت عطا فرمائی ہے کہ کل بروز قیامت جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام کو کوئی غم و پریشانی نہیں ہوگی، اور ان کا بہت خوبصورت انداز میں استقبال کیا جائے گا۔ اور شان اولیاء کو دیکھیے کہ اللہ عز و جل نور کے منبر بچھا کر اپنے ولیوں کو ان پر بٹھائے گا، اور یہ حقیقت ہے کہ جو بندہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ نیک کاموں میں گزارتا ہے، اللہ عز و جل اس کو دنیا میں بھی عزتوں کے تاج پہناتا ہے، اور کل بروز قیامت بھی اس کو عزت و وقار کی مسند پر بٹھائے گا۔ اور یہی وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک کاموں کی وجہ سے اللہ عز و جل ان سے محبت فرماتا ہے اور انہیں اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے،
میرے کسی بندے نے میرے فرض کردہ احکام کی بجا آوری سے زیادہ محبوب شے سے میرا قرب حاصل نہیں کیا، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا فرماتا ہوں، اور اگر کسی چیز سے میری پناہ چاہے تو میں اسے ضرور پناہ عطا فرماتا ہوں۔ مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اس عبارت کا یہ مطلب نہیں کہ خدا تعالی ولی میں حلول کر جاتا ہے، جیسے کوئلے میں آگ یا پھول میں رنگ و بو، کہ خدا تعالی حلول سے پاک ہے اور یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے، بلکہ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے جس سے خدائی طاقتیں اس کے اعضاء میں کام کرتی ہیں، اور وہ ویسے کام کر لیتا ہے جو عقل سے برا ہے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی آواز سن لی۔ حضرت آصف بن برخیا نے پلک جھپکنے سے پہلے یمن سے تخت بلقیس لا کر شام میں حاضر کر دیا۔ حضرت عمر نے مدینہ منورہ سے خطبہ پڑھتے ہوئے نہاون تک اپنی آواز پہنچا دی۔ حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے واقعات بچشم ملاحظہ فرما لیے، یہ سب اسی طاقت کے کرشمے ہیں۔ اس حدیث سے وہ لوگ عبرت پکڑے جو طاقت اولیاء کے منکر ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بندے کو اللہ جل مجدہ کا خاص قرب نصیب ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ قوت بصارت یعنی دیکھنے کی طاقت سے وہ میلوں کے فاصلوں کو بھی ملاحظہ فرما رہا ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، یعنی میں اللہ عز و جل کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہو۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں، مجھے اپنے رب عز و جل کی عزت کی قسم کہ تمام سعید و شقی یعنی سعادت مند اور بدبخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، میری آنکھ لوح محفوظ پر لگی ہے، یعنی لوح محفوظ میرے پیش نظر ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اخبار الاخیار میں حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ ارشاد معظم نقل کیا ہے، اگر شریعت نے میرے منہ میں لگام نہ ڈالی ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا کہ تم نے گھر میں کیا کھایا گے اور کیا رکھا گے۔ میں تمہارے ظاہر و باطن کو جانتا ہوں کیونکہ تم میری نظر میں آر پار نظر آنے والے شیشے کی طرح ہو۔ نیز حضرت مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، لوح محفوظ از پیش اولیاء از محفوظ از خطا، یعنی لوح محفوظ اولیاء کے پیش نظر ہوتا ہے جو کہ ہر خطا سے محفوظ ہوتا ہے۔ اسی طرح حیرت انگیز اور خداداد قوت بصارت یعنی دیکھنے کی طاقت سے متعلق امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نہایت ایمان افروز واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار بنا کر نہاون کی سرزمین میں روانہ فرما دیا۔ حضرت ساریہ مارکے میں مصروف تھے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے
مسجد نبوی کے منبر پر خطبہ پڑھتے ہوئے اچانک بلند آواز سے ارشاد فرمایا، یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف اپنی پیٹھ کر لو۔ حاضرین مسجد حیران رہ گئے کہ حضرت ساریہ تو سرزمین نہاوند میں مارکے میں مصروف ہیں اور مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل کی دوری پر ہیں، آج امیر المومنین نے انہیں کیسے پکارا؟ لیکن نہاون سے جب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد آیا تو اس نے یہ خبر دی کہ جب کفار سے مقابلہ ہوا تو ہمیں شکست ہونے لگی۔ اتنے میں اچانک ایک چیخنے والے کی آواز آئی جو چلا چلا کر یہ کہہ رہا تھا کہ اے ساریہ تم پہاڑ کی طرف اپنی پیٹھ کر لو۔ حضرت ساریہ نے فرمایا یہ تو امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کی آواز ہے، یہ کہا اور فوراً ہی انہوں نے اپنے سپاہیوں کو پہاڑ کی طرف پش کر کے صف بندی کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد کفار سے مقابلہ ہوا تو کفار شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں نے فتح مبین کا پرچم لہرا دیا۔ پکارا ساریہ کو ایک مہینے کی مسافت سے، پکارا ساریہ کو ایک مہینے کی مسافت سے، جسے ہر جاؤ یکساں حضرت فاروق اعظم ہے، جسے ہر جاؤ یکساں حضرت فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے۔ وہ عالم دبا کا کانپتے ہیں قیصر و کسریٰ، جن سے دین کی شاہ حضرت فاروق اعظم ہے۔ خزانے روم و فارس کے لٹاتے ہیں مدینے میں، فیوز حق کے باران حضرت فاروق اعظم ہے۔ مگر اس حال میں دھو دھو کر کرتا پہنتے ہیں، مگر اس حال میں دھو دھو کر کرتا پہنتے ہیں۔ نازا جن پہ تقویٰ حضرت فاروق اعظم ہے، نازا جن پہ تقویٰ حضرت فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے۔ صلو علی الحبیب۔ پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، پیر پیرا، میر میرا، الشیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی، علمی میدان کے شہ سوار ہونے کے علاوہ اللہ جل مجدہ کے برگزیدہ ولی اور کثیر الکرامات بزرگ بھی ہیں۔ چنانچہ امام العلماء حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی کرامات حد تواتر سے بھی زائد ہے، اور اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ جتنی کرامات آپ سے ظاہر ہوئی ہیں آپ کے علاوہ کسی بھی صاحب ولایت سے ظہور میں نہیں آئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکت تو کرامات و کمالات کا منبع ہے ہی، صرف آپ کے نام مبارک کی یہ برکت ہے کہ جہاں پکارا جائے موذی
جانوروں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ جو شخص شیر کے سامنے آئے اور حضور غوث الاعظم علی رحمت اللہ الاکرم کا نام پاک لے، شیر اس پر حملہ آور نہیں ہوگا۔ اور جو شخص ایسی زمین پہ موجود ہو جہاں مچھروں کی کثرت ہو تو وہاں حضور غوث اعظم کا نام نامی لے اور اس کا ذکر کرے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام نامی کی برکت سے وہ اس آفت سے بھی محفوظ رہے گا۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا، پیران پیر میرے شاہ جیلانی، روشن شمیر میرے شاہ جیلانی، وہ کیا مرتبہ غوث کے بالا تیرا، اونچی اونچی چونچ سروں سے قدم آگا تیرا، وہ کیا مرتبہ غوث کے بالا تیرا، اونچی اونچی چونچ سروں سے قدم آگا تیرا۔ ایک غمگین نوجوان نے آ کر بارگاہ غوثیت مآب رحمت اللہ تعالی علیہ میں فریاد کی، یا سیدی میں نے اپنے والد مرحوم کو خواب میں دیکھا، وہ کہہ رہے تھے بیٹا میں عذاب قبر میں مبتلا ہوں، تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میرے لیے دعا کی درخواست کر۔ یہ سن کر سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے استفسار فرمایا، کیا تمہارے ابا جان میرے مدرسے سے کبھی گزرے ہیں؟ اس نے عرض کی جی ہاں۔ بس آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خاموش ہو گئے اور وہ نوجوان بھی چلا گیا۔ دوسرے روز خوش خوش حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا یا مرشدی آج رات والد مرحوم سبز لباس زیب تن کیے خواب میں تشریف لائے، وہ بے حد خوش تھے، کہہ رہے تھے بیٹا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی برکت سے مجھ سے عذاب دور کر دیا گیا ہے اور یہ سبز لباس بھی ملا ہے۔ میرے پیارے بیٹے تو ان کی خدمت میں رہا کر۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تیرے مدرسے سے گزرے گا اس کے عذاب میں کمی کی جائے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور غوث پاک کا مقام و مرتبہ معلوم ہوا، وہیں یہ بھی پتا چلا کہ جس شخص کو اللہ والوں سے ادنا سی نسبت بھی حاصل ہو جائے اس کے تو وارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں، جیسا کہ خود سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ تیرے مدرسے سے گزرنے والے مسلمان کے عذاب میں کمی کر دوں گا۔ سبحان اللہ، ذرا سوچئے کہ مدرسے کے قریب سے گزرنے والے شخص کو حضور غوث پاک سے کتنی معمولی سی نسبت حاصل ہے، مگر اس کے باوجود اس پر رحمت الہی نازل ہو رہی ہے، تو پھر ان خوش نصیبوں پر فضل خدا بندی کا کیا عالم ہوگا جو حضور غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہوگا۔ شیخ ابو سعود عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا۔
بیداری کا واقعہ خواب میں منتقل ہو جاتا ہے. میرے غوث پاک کا حسن و جمال، اللہ اللہ، تحصیل علم کے لیے آپ کی کوشش مرحبا. کیا بات ہے غوث اعظم کی کہ بڑے بڑے علماء نے آپ کی شاگردی کا شرف پایا اور بڑے بڑے پیران عظام نے آپ سے خرقہ خلافت کا اعزاز حاصل کیا. واہ کیا شان و عظمت ہے کہ آپ سے بے شمار کرامات ظہور ہوا. اللہ اللہ، لوگوں کے دل آپ کی مٹھی میں گئے، جس کا دل چاہتے ہیں اپنی جانب مائل فرما لیتے ہیں. واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی کہ آپ روشن ضمیر ہیں، یعنی دلوں کی بات جان لیتے ہیں. جو کسی مصیبت میں آپ سے فریاد کرتا ہے اس کی مصیبت ٹل جاتی ہے. جو آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں حاجت پیش کرتا ہے وہ حاجت پوری ہوتی ہے. واہ کیا مرتبہ ہے کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی بارات کو اللہ عز و جل کی عطا سے آپ تلا دیتے ہیں. غوث پاک کی جلالت علمی، اللہ اکبر، 13 علوم میں بیان فرمایا کرتے. میرے غوث اعظم نرم دل والے، بری باتوں سے دور رہنے والے تھے، سائل کو جھڑکتے نہ تھے، ہمیشہ شریعت کی پاسداری فرماتے. اجتماع غوثیہ میں جب آپ بیان فرماتے تو دور والے بھی اپنا بیان سنتے. کیا شان ہے، کیا رتبہ ہے کہ مدرسے کے قریب سے گزرنے والے کے عذاب میں کمی کی جاتی ہے. قیامت تک رہے بے خوف بندہ، بلیوں پہ حکومت، شہباز خلافت، فانوس ہدایت، سرتاج شریعت، ہے رب کی نعمت، اللہ کی رحمت، ہے باعث برکت، ہے صاحب عزت، ہے بحر سخاوت، دریائے کرامت، درجائے مصیبت، سرتاج شریعت، ہے مغفر عظمت، اے ماہ ولایت، ہو ہم کی عنایت، کمزور کی طاقت، مجبور کی راحت، ہو میری شفاعت، دلوائی کی جنت، ہو شوق عبادت، ہو ذوق تلاوت. مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو یہاں بیان سنا ہمیں اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.